وہ دونوں میرر ڈور دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ آہٹ کی آواز پر سامنے ٹیبل کے پیچھے بیٹھی کراچی کی مشہور سائیکاٹرسٹ مسز نادیہ اجمل نے سامنے کھلی فائل سے توجہ ہٹائی اور سر اٹھا کر آنے والوں کو دیکھا۔ آئیے آئیے مسٹر حسن۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل نے ہاتھ میں پکڑے پین پر کیپ لگا کر رکھتے ہوئے آنے والے مرد کو مخاطب کیا۔ چونکہ مسز نادیہ اجمل کے بھائی حسن رضا کے دوست تھے تو اسی توسط سے حسن رضا کو آسانی سے اپائنٹمنٹ مل گئی تھی ان سے۔ حسن ایک نظر اپنی پیچھے ڈری سہمی آنکھوں میں نمی لیے کھڑی اپنی بیوی پر ڈالی۔ آؤ ہانی، نرمی سے اسے مخاطب کر کے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے گویا اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی تھی۔ حسن حسن میں پاگل نہیں ہوں۔ ہانیہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ آنکھوں میں پانی لیے بے بسی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز کی کپکپاہٹ سے ہی اس کے اندرونی خلفشار کا پتہ چل رہا تھا۔ یقیناً وہ دروازے کے باہر لگا بورڈ پڑ چکی تھی۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت پر ایک بار پھر حسن کا دل خون ہونے لگا۔ دل چاہا تھا ضبط کی ساری حدیں توڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے، لیکن اسے خود پر جبر کرنا تھا، خود پر قابو کرنا تھا کہ اگر وہ کبھی ہمت چھوڑ بیٹھتا تو ہانی کو کون سنبھالتا۔ ہانی میری جان، کس نے کہا ہے کہ تم پاگل ہو؟ دیکھو، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہاں پاگل لوگوں کو نہیں لایا جاتا، بلکہ انہیں تو پاگل خانے بھیجا جاتا ہے۔ یہاں ذہنی الجھنوں کو سلجھایا جاتا ہے، اور صرف چند دن کی بات ہے، تمہارا علاج ہوگا تو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، پہلے کی طرح ہنستی کھیلتی زندہ دل ہانیہ بن جاؤ گی۔ حسن نے کسی بچے کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے اسے بہلانے کی کوشش کی۔ لیکن حسن، مجھے نہیں کروانا علاج، پلیز مجھے واپس لے چلیں، وہ منت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ حسن نے پریشانی کے عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آج تو اتنا سفر طے کر کے آئے ہیں، آج تم ڈاکٹر سے مل لو، پھر نہیں آئیں گے پلیز میری خاطر۔ حسن نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر التجا کی، ساتھ ہی اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلاتا اسے لیے آگے بڑھ گیا۔ سلام دعا کے بعد اس نے ڈاکٹر نادیہ اجمل سے ہانیہ کا تعارف کروایا۔ ہانیہ کی ساری صورتحال وہ پہلے ہی سے ڈسکس کر چکا تھا۔ اب ہانیہ کے چند سیشن ہونے تھے ان کے ساتھ، اور انہوں نے کافی امید دلائی تھی حسن کو ہانیہ کی حالت میں بہتری کی۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نادیہ اجمل کے اشارہ کرنے پر حسن کرسی سے اٹھا اور باہر جانے کو قدم بڑھائے۔ جب اس کا ہاتھ ایک بار پھر برابر بیٹھی ہانیہ کی گرفت میں آیا، وہ خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں حسن؟ مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ وہ نہ جانے کیوں اکیلی دنیا کا سامنا کرنے سے ڈرنے لگی تھی۔ تبھی چھوٹے بچے کی طرح حسن کے بازو سے چمٹ گئی، جیسے اس کے جاتے ہی وہ دنیا کی اس بھیڑ میں کہیں گم ہو جائے گی۔ ہانی، تم یہی بیٹھو، میں بس ابھی آتا ہوں، فکر مت کرو۔ یہ ڈاکٹر ہے نا تمہارے ساتھ؟ حسن نے نرمی سے اپنا بازو چھڑوایا اور ہانی کی اس حالت کی وجہ سے اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپاتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ بیٹھیے مسز حسن، ڈاکٹر نادیہ اجمل نے نرمی اور حلاوت بھرے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ وہ جو ابھی تک لب کاٹتی خالی خالی نظروں سے دروازے کی جانب دیکھے جا رہی تھی، قدرے چونک کر ان کی جانب متوجہ ہوئی، جیسے کسی خواب سے جاگی ہو۔ بیٹھیے، اسے مسلسل اپنی جانب تکتے پا کر ڈاکٹر نادیہ اجمل نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ وہ قدرے جھجکتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی، سر اٹھا ہوا تھا لیکن نظریں میز پر جھکی ہوئی تھی، جیسے کسی نادیدہ شے کو تلاش کر رہی ہو۔ یقیناً وہ ایک خوبصورت لڑکی رہی ہوگی، لیکن اب بجھی بجھی آنکھیں اور ان کے گرد پڑتے سیاہ حلقے اس کے چہرے کی ساری رونق چھین چکے تھے۔ ہونٹ کسی بھی قسم کی لپسٹک سے بے نیاز تھے، سفید پڑتے ہونٹ جیسے اس کے جسم سے خون کی آخری بوند تک نچوڑ لی گئی ہو۔ جب وہ بار بار لب کاٹتی تو گال میں پڑتا ڈمپل اپنی جھلک دکھلا جاتا۔ اس کے مخمل سے وجود پر ویرانی سی چھائی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کی آنکھوں کا خوف و ہراس ڈاکٹر نادیہ اجمل کو دکھی کر گیا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈاکٹر نادیہ اجمل نے میز کے ایک دراز کو کھولا اور اس میں سے ایک ٹیپ ریکارڈر برآمد کیا۔ اس ٹیپ ریکارڈر کو آن کر کے میز پر رکھتے ہوئے وہ ہانیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ دوستانہ انداز میں ہانیہ سے پوچھا۔ ہانیہ جو سر جھکائے بیٹھی تھی، ان کے مخاطب ہونے پر ان کی جانب دیکھنے لگی۔ ایک ہاتھ کی انگلی سی اضطرابی کیفیت میں وہ میز کی سطح کو کھرچ رہی تھی۔ گھبرائے مت، مجھے اپنی دوست ہی سمجھے، بس چند سوالات پوچھنے ہیں آپ سے، اس کے بعد آپ جا سکتی ہیں، انتہائی نرم لہجے میں کہتے ہوئے ڈاکٹر نادیہ اجمل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ اسے ریلیکس کرنا چاہ رہی تھی تاکہ ہانیہ کھل کر بول سکے اور اس کی اس حالت کی کوئی وجہ پتہ چل سکے۔
ہانیہ نے ایک نظر اپنے صاف شفاف ہاتھ پر درے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر لب کاٹتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ کر گود میں رکھ لیا۔ میرا نام ہانیہ ہے، مسز ہانیہ حسن۔ اٹک اٹک کر اس کے کچھ دیر قبل پوچھے گئے سوال کا جواب دیا تھا۔ کہاں سے ہیں آپ؟ میرا مطلب آپ کی جائے پیدائش۔ اگرچہ ڈاکٹر نادیہ اجمل حسن سے ساری تفصیل جان چکی تھی، لیکن یہ ابتدائی گفتگو ضروری تھی تاکہ آہستہ آہستہ وہ اپنے مطلب کی بات کی طرف آ سکے۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ البتہ ہانیہ کے چہرے پر جو بے چینی اور اضطراب تھا، وہ آنکھوں میں جو خوف بن تھا، وہ کافی حد تک زائل ہو چکا تھا۔ وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگی تھی۔ لاہور سے تعلق ہے میرا، میرے پیرنٹس وہاں رہتے ہیں، سر جھکائے دھیمی آواز میں بتایا گیا تھا۔ تو کراچی کیسے آئے آپ کے علاوہ گھر میں کون کون ہے؟ ڈاکٹر نادیہ اجمل بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر حسن کا تبادلہ یہاں ہوا تھا، تو اسی لیے یہاں آنا پڑا۔ گھر میں اور کوئی نہیں ہے، بس میں اور حسن ہوتے ہیں۔ ہانیہ نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی مسلی، ساتھ ہی دروازے کی طرف دیکھا۔ شاید وہ حسن کی منتظر تھی۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل نے اس کی تمام حرکات کو نوٹ کیا۔ آپ کے سسرال والے نہیں رہتے آپ کے ساتھ؟ مجھے مسٹر حسن رضا نے بتایا تھا کہ ان کے والدین حیات ہیں اور ایک بھائی بھی ہے۔ تو وہ اب کہاں ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر نادیہ نے دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کر کے اپنے لبوں پر رکھی، جبکہ کوہنی میز پر ٹکا کر رکھی تھی۔ وہ سب بھی لاہور ہی رہتے ہیں۔ حسن میرے تایا جی کے بیٹے ہیں، اس لیے ہمارے گھر میں ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ وہ شاید اکتانے لگی تھی اس سوال و جواب کے سلسلے سے، تبھی پہلو بدل کر رہ گئی۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل نے چند سرسری سے سوالات مزید پوچھے، اس کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ہانیہ تیزی سے اٹھی جیسے صدیوں بعد کسی قید سے رسائی ملی ہو۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو حسن کو باہر ویٹنگ روم میں بیٹھے پایا۔ وہ بھی ہانیہ کو باہر آتے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حسن، گھر چلے؟ وہ اس کے قریب آتے ہی پوچھنے لگی۔ حسن نے نرم سی نگاہ اس پر ڈالی، پھر اسے کندھوں سے تھام کر ایک جانب پڑے صوفے پر بٹھایا۔ خود اس کے سامنے نیچے بیٹھ گیا، ساتھ ہی اس کے گود میں درے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ تم یہیں بیٹھو، میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں، صرف 2 منٹ، پھر گھر چلتے ہیں۔ ٹھیک؟ وہ دیکھو، یہیں رہنا، یہاں سے ہلنا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے ہاتھوں کو دباتے ہوئے اسے ہدایت کر رہا تھا۔ ہانیہ نے چند لمحے اس کی جانب دیکھنے کے بعد اسبات میں سر ہلا دیا۔ حسن ایک ہاتھ سے اس کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے اٹھا۔ ہانیہ کی نگاہیں اس کی پشت پر ٹکی تھی۔ مسٹر حسن، یہ کچھ میڈیسنز لکھ کر دے رہی ہوں میں، یہ اپنی بیوی کو استعمال کروائیے، وہ کسی ڈپریشن کا شکار ہے شاید۔ ان دواؤں کے استعمال سے ان کی حالت میں بہتری آئے گی، اور ہاں، انہیں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ زیادہ سے زیادہ وقت دیں انہیں، کوشش کریں کہ وہ زیادہ دیر اکیلی نہ رہیں۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ابھی تک آپ کو کوئی بیبی بھی نہیں ہے۔ اولاد کا بڑا سہارا ہوتا ہے ایک عورت کو۔ شادی کے بعد ماں بننے کی خواہش ہر عورت کے دل میں ہوتی ہے، اور دیر ہونے کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خواہش شدت اختیار کرتی جاتی ہے۔ ایسے میں عورت نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ تنہائی کسی کو بھی راس نہیں آتی۔ شاید آپ کی وائف بھی تنہا رہتے رہتے سپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو چکی ہے، جس میں ایک انسان 2 شخصیات میں بڑھ جاتا ہے، اور اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ وہ اکیلے میں خود سے ہی باتیں کرتا ہے، من گڑت کہانیاں کرتا ہے، اور اسے سچ سمجھ لیتا ہے۔ بعض اوقات اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس لیے انہیں تنہائی کا شکار مت ہونے دیجیے۔ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں ان کے ساتھ، اور نیکسٹ ویک پھر انہیں لے کر آئیے گا میرے پاس اگلے سیشن کے لیے، تاکہ ان کی ان الجھنوں کو سلجھایا جا سکے، انہیں نارمل لائف کی طرف لے کر آ سکیں ہم۔ ڈاکٹر نے ہانیہ کی حالت کے بارے میں تفصیل سے اسے ادا کیا۔ حسن پریشانی کے عالم میں انہیں سنتا چلا گیا۔ پھر وہ پرچی جس پر میڈیسن لکھی تھی، وہ ان سے لے کر الوداعی کلمات کہتا باہر آ گیا۔ ہانیہ، وہ باہر آیا تو ہانیہ ویٹنگ روم میں نہیں تھی۔ اس کے تو حواس ہی مختل ہو کر رہ گئے۔ ہانی، ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے اس نے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر ویٹنگ روم کے دروازے سے نکل کر راہداری میں جھانکا، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ دوسری جانب کی راہداری میں سامنے مین گیٹ تھا۔ وہ تیزی سے مین گیٹ کی طرف آیا، باہر نکل کے دیکھا تو ہانیہ کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ پریشانی کے عالم میں پھر اندر آیا۔ ویٹنگ روم میں ایک بزرگ صوفے پر نیم دراز سے تھے۔ حسن نے انہیں مخاطب کیا، ایکسکیوز می، یہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی ابھی کچھ دیر پہلے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں گئی ہے؟
ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اس نے۔ اس طرح بھی کیفیت میں وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ اس بوڑھے آدمی کو چند لمحے لگے اس کی بات سمجھنے میں، پھر انہوں نے ایک طرف جاتی راہداری کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ حسن ان کے بولنے کا انتظار کیے بغیر تیزی سے بھاگتا ہوا اس راہداری کی جانب گیا۔ ہانی اسے آوازیں دیتے ہوئے وہ مسلسل چلتا جا رہا تھا۔ راہداریاں ہی راہداریاں تھیں، لیکن ہانیاں کہیں نہ تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے اسے ایک جگہ رکنا پڑا، اور راہداری کافی لمبی تھی، اور اس کے آخری سرے پر ایک موڑ تھا جو شاید اگلی راہداری میں مڑتا تھا، جبکہ اس راہداری کے درمیان میں سیڑھیاں تھیں جو اوپر کی منزل پر جاتی تھی۔ حسن اسی کشمکش میں تھا کہ اوپر جائے یا سیدھا۔ تبھی اس کی نگاہ اوپر سیڑھیوں کے پاس لہراتے آنچل پر پڑی۔ بغیر کچھ سوچے وہ سیڑھیاں پھلانگتا اوپر جانے لگا۔ ایک جگہ سیڑھیوں پر خون کے چند قطرے لگے تھے، اور ہانیہ کا ایک جوتا بھی وہیں پڑا تھا۔ وہ حواس بہتا سا مزید آگے بڑھا۔ تمام سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے وہ اوپر آیا تو وہاں ہانیہ کا دوپٹہ اور ساتھ ہی دوسرا جوتا موجود تھا۔ ان چیزوں پر توجہ دیے بغیر وہ ٹیرس کی طرف آیا۔ ہانیہ سامنے نظر آئی تھی، جو کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں ٹیرس کے آخری سرے کی جانب چلتی جا رہی تھی، یوں جیسے اسے اپنی خبر تک نہ ہو۔ ہانیہ! حسن چلایا، لیکن اس نے حسن کی آواز تو جیسے سنی ہی نہیں تھی۔ حسن جلدی سے آگے بڑھا، بھاگ کر اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کچی ڈور سے کھینچتی ہوئی اس کی طرف چلی آئی۔ اس کا وجود حسن کے سینے سے ٹکرایا تھا، اور یوں جیسے وہ گہری نیند سے جاگی ہو۔ ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو ہانیہ چھت سے نیچے گر چکی ہوتی۔ حسن نے اسے اپنے مضبوط بازوں کے حصار میں جگڑتے ہوئے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ اس کے آنسو ہانیہ کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ حسن، کیا ہوا آپ کو؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ چند لمحے اس کے سینے میں منہ چھپائے رہنے کے بعد جب ہانیہ کو اس کے رونے کی خبر ہوئی تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ کیوں تنگ کرتی ہو مجھے اتنا؟ کیوں ستاتی ہو؟ اگر ابھی تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ وہ بھیگی آواز میں کہہ گیا، ساتھ ہی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کی پیشانی چومی۔ اس کے کان پٹی پر ایک جانب زخم سا بنا تھا، جہاں خون بھی جمع ہوا نظر آ رہا تھا۔ شاید سیڑھیوں پر گر گئی تھی وہ، تبھی سیڑھیوں پر بھی حسن کو خون دکھائی دیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حسن؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اور میں یہاں کیسے آئی؟ میں تو ویٹنگ روم میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر وہاں ایک بچہ آیا مجھے بلانے۔ اس نے مجھ سے کہا مجھے آپ بلا رہے ہیں، اور میں اس کے کہنے پر اٹھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ یہاں سے کیسے پہنچی میں۔ اور وہ بچہ کہاں گیا؟ وہ یہیں تو تھا ابھی، اسی طرف گیا تھا۔ شاید وہ نیچے گر گیا۔ حسن، وہ بچہ نیچے گر گیا، اسے چوٹ لگی ہوگی، وہ رو رہا ہوگا، اس کا خون بہہ رہا ہوگا۔ ہانیہ خود سے ہی الجھتے ہوئے پھر آگے کی جانب بڑھی، جب حسن نے اسے بازو سے تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ وہاں کوئی نہیں ہانی، کوئی بچہ نہیں ہے ادھر، چلو میرے ساتھ، تمہیں چوٹ لگی ہے، ڈاکٹر سے بینڈیج کروا کے گھر چلتے ہیں۔ حسن نے ضبط کرتے ہوئے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھایا، پھر زبردستی اسے اپنے ساتھ جانے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر پڑا، اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے کندھوں پر پھیلایا، اس کا جوتا لا کر اس کے قریب رکھا، پھر اسے سہارا دیتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ رات کے کسی پہر نیند میں کسمساتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے برابر سوئی ہانیہ کو قریب کرنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل اسے آنکھیں کھولنی پڑی۔ نیند کے خمار سے سرخ پڑتی نگاہیں اس نے ادھر ادھر گھمائی۔ وہ نہ تو بیڈ پر اپنی جگہ موجود تھی، نہ ہی کمرے میں اس کا نام و نشان تھا۔ ہانی! کمبل اتار کر ایک جانی پھینکتے ہوئے وہ بیڈ سے اترا۔ دل نے کسی خطرے کی نشاندہی کی تھی۔ ہانی، کہاں ہو تم؟ وہ سلیپرز پیروں میں اڑستا ہوا اٹیچ باتھ کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن جواب ندارد۔ اندر سے کسی قسم کی کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ہینڈل گھماتے ہوئے باتھ روم کا دروازہ کھولا، وہ یہاں بھی نہ تھی۔ دل ایک دم پریشان سا ہو اٹھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، وہ اکثر یوں ہی بنا بتائے روم سے چلی جاتی تھی، اور حسن اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاگل ہو جاتا۔ ہانیہ! وہ بے چین ہوتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ وہ اسے وہاں بھی موجود نہ پا کر تیزی سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر آیا۔ ہانیہ، کہاں ہو؟ جواب دو یار! اس کی آواز سے ہی اس کے اضطراب کا اندازہ ہو رہا تھا۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ ٹینشن سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تیز سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ کچن میں جان کر وہاں بھی نہ تھی۔ ڈرائنگ روم، ٹی وی لاؤنج، گیسٹ روم، ہر وہ جگہ جہاں اس کی موجودگی کا گمان ہو سکتا تھا، وہاں اس نے دیکھا، لیکن وہ کہیں ملی نہیں۔ حویلی کے اس پورشن کے باقی کمرے لاک تھے۔
सो वहाँ वो जा नहीं सकती थी। वो भागते हुए डाकली दरवाज़ा खोलते हुए बाहर लॉन में आया कि शायद घबराहट के बायस चंद लम्हे हवाखोरी की नीयत से वो बाहर आ गई हो। हानिया अंधेरे में इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए एक बार फिर चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब न मिला। वो घुटनों पर हाथ रखे झुका और गहरे गहरे सांस लेने लगा। जहनी परेशानी और भागने के बायस सांस फूलने लगा था। सीधे होते हुए उसने पेशानी मस ली। जहन माउफ हो रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि उसे कहाँ ढूंढे। हवेली का बड़ा सा आहनी गेट भी लॉक था। उसे सोने से पहले हसन ने खुद ताला लगाया था और चाबी हसन के ट्राउजर की पॉकेट में थी। उसके बाहर जाने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। शदीद बेबसी महसूस करते हुए वो मुड़ा ताकि अंदर जाकर दोबारा सारे कमरों में चेक कर सके। तभी उसकी निगाह उठी तो वो अपनी जगह फ्रीज होकर रह गया। यह हवेली खासी पुरानी थी और बहुत बड़ी भी। उसका कुछ हिस्सा दोबारा तामीर करवाया गया था जदीद अंदाज में, और हसन को कंपनी की जानब से यह घर अलाट किया गया था। जबकि बकिया हवेली अपनी साबका हालत में थी, यूं जैसे कोई खंडर हो, उखड़ा हुआ रंगो रोगन, पुरानी तर्ज तामीर। कंपनी के साथ हसन का 4 साल का माहदा हुआ था। 4 साल बाद इसे वापस लाहौर चले जाना था। लिहाजा आर्जी तौर पर रहने के लिए रहाइशगाह उसे नामुनासिब न लगी थी। और फिर उस पुरानी हवेली से भले उनका क्या लेना देना, जहाँ उन्हें रहना था। इस हिस्से को तो दोबारा तमीर किया गया था ना, यही काफ़ी था। वैसे भी 2 अफराद थे वो। 2 अफराद को रहने के लिए कितनी जगह और कितना बड़ा घर दरकार हो सकता था। बस यही सोचकर हसन ने जहाँ रहने का फैसला कर लिया। वैसे भी हवेली का पुराने हिस्से का दाखिली दरवाज़ा मुकफ़िल था और इस तरफ कभी जाने की ज़रूरत ही पेश ना आई, हानिया को या हसन को। लेकिन आज हानिया न जाने कैसे इस पुरानी हवेली में दाखिल हो चुकी थी। सामने दूसरी मंजिल पर मुख्तलिफ कमरों के सामने बने कॉरिडोर में हसन ने हानिया की एक झलक देखी थी, जो बाएं जानिब चलती जा रही थी। अचंभा हसन को इस बात पर हुआ था कि रात के इस पहर हानिया को इस हवेली में जाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। और फिर इस तरफ का दरवाज़ा हर वक्त मुकफ़्फ़ल रहता था, तो हानिया इस हवेली में कैसे दाखिल हुई? वो कहाँ जा रही थी? बहुत से सवाल थे जो हसन के दिमाग में गर्दिश कर रहे थे, लेकिन उनका जवाब देने वाला कोई ना था वहाँ। वो बगैर कुछ सोचे तेजी से उस पुरानी हवेली की जानिब बढ़ा। दाखिली दरवाजे के करीब आया तो ताला खुला हुआ मिला। अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ धूल मिट्टी और न जाने क्या क्या था। हर तरफ जाले लगे थे। खांसता हुआ वो सीढ़ियाँ तलाशने लगा। जल्द ही अपने मकसद में कामयाब होता वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा और जिस तरफ आनिया गई थी उसी तरफ बढ़ गया। अब की बार उसने आवाज़ देने से गुरेज किया था। वो देखना चाहता था कि हानिया इस हवेली में क्यों आई है। बगैर आहट पैदा किए वो आगे बढ़ा। कॉरिडोर के आगे मोड़ मोड़ते हुए उसे ठटकना पड़ा। दाएं जानिब के एक कमरे से धीमी सी हंसी की आवाज़ आ रही थी और चोरी की छनकाई की आवाज़ भी। वो आवाज़ बिलाशुबा हानिया की थी। हसन ने दरवाजे से कान लगाकर अंदर की सूरत हाल को महसूस करना चाहा। अब हानिया की बातें करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन आवाज़ इतनी आहिस्ता थी कि हसन के पल्ले कुछ न पड़ा। वो शॉक्ड हुआ था। इस बंद कमरे में कौन था जिससे हानिया बातें कर रही थी? उसके दिल में शक ने सर उठाया। नहीं नहीं, हानिया ऐसी नहीं है। और रात के इस वक्त यूं बंद कमरे में बैठकर किसी गैर मर्द से बातें नहीं कर सकती। दिल ने फौरन हानिया की तरफदारी की थी, लेकिन दिमाग उकसा रहा था उसे, शक में मुब्तला कर रहा था। गुस्से के आलम में दरवाज़ा खोलकर वह चौखट पर आन खड़ा हुआ। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर हानिया की आती आवाज़ एकदम रुकी और जहाँ की तहाँ रह गई। उसकी पुश्त थी दरवाजे की तरफ और कमर पर बिखरे बाल साफ नजर आ रहे थे। वो नीचे ज़मीन पर आलती पालती मारे बैठी थी, लेकिन कमरे में हानिया के अलावा हसन को कोई और वजूद नजर न आया। वो चौकन्नी और खोजती नज़र से इधर उधर देखता आगे बढ़ा। हानिया अभी तक अपनी जगह से हिली तक न थी। किसी और को वहां ना पाकर हसन के मुंह से गहरी सांस खारिज हुई। हानिया, यहाँ क्या कर रही हो और किससे बातें कर रही थी तुम? वो उलझता हुआ आगे बढ़ा और हानिया के सामने जा खड़ा हुआ। उसका चेहरा देखकर एक और झटका लगा था हसन को। चेहरे पर मेकअप किए, सुर्ख लिपस्टिक लगाए, कानों में झुमके पहने, वो यूं तैयार थी जैसे किसी फंक्शन पर जा रही हो। जबकि कितने माह हो चुके थे हसन ने उसे कभी तैयार न देखा था। हसन के ला कहने पर भी वो लिपस्टिक तक न लगाती। हसन को इसके हाथों की मेहंदी बहुत पसंद थी, लेकिन इसके कहने के बावजूद हानिया हर बार टाल जाती। उसके सोने सोने हाथ हसन का दिल दुखाते थे, लेकिन हानिया की तबीयत के पेश नज़र ज्यादा इसरार करना उसने कभी मुनासिब न समझा। और आज गैर मुतवक्के तौर पर उसे यूं सजे सवरे देखकर हसन के माथे पर तेवड़ियां चढ़ने लगी। लेकिन खुद पर काबू पाते हुए वो हानि की तरफ मुतवज्जे हुआ, जिसे यूं अचानक सामने पाकर खौफजदा निगाहों से उसे देख रही थी। हानिया, मैंने पूछा, किससे बात कर रही थी अभी तुम?
حسن کا لہجہ قدرے سخت ہوا۔ سارا دن آفس میں کام کرنے اور سر کھپانے کے بعد شام کو وہ گھر آتا تھا تو ہانی کی توجہ حاصل کرنے کی خواہش ہوتی، لیکن اس کے غائب دماغی کے باعث دل محسوس کر رہ جاتا۔ رات میں سوتا تو یوں ہی اکثر ہانیہ کو کمرے سے غائب پاتا۔ ذہنی پریشانی اور نیند کی کمی کی وجہ سے وہ خود بھی کبھی کبھار چڑچڑا سا ہو جاتا تھا۔ تو کوئی نہیں، کوئی بھی تو نہیں ہے یہاں؟ میں کس سے بات کروں گی بھلا؟ ہانیہ نے ہکلاتے ہوئے یوں کہا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ ساتھ ہی وہ ایک جانب دیکھنے لگی۔ حسن نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ پرانی زنگ لگی قدادن کھڑکی کے سامنے پردہ لہرا رہا تھا بس۔ ہانیہ، میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ اس طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ حسن تلخ سا ہوا۔ اس کے اندر پر ہانیہ نے ہرنی جیسی آنکھوں میں خوف و ہراس لیے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی کی جھلک دکھائی دی تھی۔ ایک نظر حسن کو دیکھنے کے بعد وہ فوراً سر جھکا گئی۔ حسن نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی، پھر گہری سانس بھرتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو اٹھو، گھر چلیں۔ ایک ہاتھ سے ہانیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے دوسرا بازو اس کے کندھوں کے گرد حمائل کر کے حسن نے اسے اٹھنے میں مدد دی۔ بغیر کوئی لفظ کہے وہ اٹھ گئی، البتہ دروازے کے قریب جا کر وہ گردن موڑ کر پھر پیچھے دیکھنے لگی تھی۔ حسن نے بے بسی بری نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر اسے لیے ہوئے اس حویلی سے باہر آ گیا۔ آج پھر وہ ہانیہ کو لے کر ڈاکٹر نادیہ اجمل کے پاس آیا تھا دوسرے سیشن کے لیے۔ اسے ایک ہفتے میں اس نے خود پوری احتیاط سے ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائیں ہانی کو استعمال کروائی تھی، لیکن اس کی حالت میں معمولی سا فرق بھی نظر نہ آیا تھا حسن کو۔ ہانیہ کو ڈاکٹر کے روم میں ایک جانب بٹھائے اب حسن خود اس ایک ہفتے کی ساری صورتحال سے ڈاکٹر کو آگاہ کر رہا تھا۔ آواز انتہائی دھیمی تھی کہ ہانیہ نہ سن سکے۔ ویسے بھی وہ لاشعوری طور پر جو کچھ کرتی تھی بعد میں بہت کم یاد رہتا تھا اسے، اور حسن کے منہ سے اپنی حالت کے بارے میں سن کر وہ یقیناً پریشان ہو جاتی، اور حسن اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کے معاملے میں کوئی رسک لے سکتا تھا۔ اسی لیے اب اسے ویٹنگ روم میں بٹھانے کی بجائے اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا، ڈاکٹر نادیہ کے کیبن میں۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل حسن کی باتوں کو سنتے ہوئے ہانیہ کو بھی بغور دیکھ رہی تھی، جو ارد گرد سے بے نیاز دیواروں کو تکے جا رہی تھی اور کبھی سر جھکائے دانتوں سے ناخن کاٹنے لگتی۔ اس کی ہر حرکت سے اس کی اضطراری کیفیت عیاں تھی۔ وہ جب بھی آتی تھی شروع میں اس کی یہی حالت ہوتی، پھر ڈاکٹر نادیہ اجمل سے بات کر کے دھیرے دھیرے وہ پرسکون ہو جاتی۔ مسٹر حسن رضا، جب یوں میڈیسن سے بھی مریض کا کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو اور نہ ہی وہ اپنے بارے میں کھل کر کچھ بتانے پر تیار ہو، تب ہمیں خصوصی عمل کرنا پڑتا ہے۔ اسے ہپناٹزم کا نام دیا جاتا ہے۔ اس عمل میں مریض ایک خاص شہر میں جکڑا جاتا ہے، اس کا دل و دماغ ہمارے قابو میں آ جاتا ہے۔ یوں سمجھ لے کہ مریض کا خود اپنے اوپر کوئی قابو نہیں رہتا۔ ہم اسے جو چاہیں گلوا سکتے ہیں، اور اس شہر کے ختم ہونے کے بعد مریض کو خود کچھ یاد نہیں رہتا کہ اس نے کیا کیا بول دیا ہمارے سامنے۔ یوں کہہ لیں کہ اس عمل کے ذریعے ہم مریض سے اس کے ماضی کے تمام واقعات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مریض کی الجھن، اس کی دماغی گرہ کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی وائف بھی اپنے بارے میں کچھ خاص بتانا نہیں چاہتی، تو مجھے انہیں بھی ہیپناٹائز کرنا پڑے گا۔ ان کے علاج کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اور ایک اور بات، ماضی میں انسان نے جو بھی غلطیاں کی ہوں اور جن کا اعتراف وہ ہمارے سامنے کرتا ہے، وہ سب ہمارے پاس ایک راز کی طرح محفوظ رہتا ہے۔ ہم اسے ریکارڈ ضرور کرتے ہیں، لیکن کسی کو وہ ریکارڈنگز دیتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ماضی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا حال تباہی کی نظر ہو جاتا ہے۔ میں مسز ہانیہ کو ہیپناٹائز کروں گی، لیکن ان کے راز آپ کو نہیں بتاؤں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کی وجہ سے بھی آپ کا گھر خراب ہو۔ یہ سب علاج کی نیت سے کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی میں اصل مسئلے تک پہنچتی ہوں، میں ان کا علاج شروع کر دوں گی۔ 60% چانسز ہوتے ہیں اس طریقے سے مریض کی صحت یابی کے، باقی جو اللہ کی مرضی ہوگی نا، ہونا تو وہی ہے۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل کی باتیں سن کر حسن کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا، لیکن فی الحال ان کی بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے ڈاکٹر۔ مجھے میری بیوی بہت عزیز ہے اور اس کی صحت یابی کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اگر اس طریقے سے وہ واپس زندگی کی طرف لوٹ آتی ہے تو اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نادیہ کی باتوں نے اسے ایک امید کا دیا تھمایا تھا، اور اس دیے کی روشنی میں وہ آگے بڑھنے کی خواہش دل میں پیدا کر چکا تھا۔ اوکے، 2 دن بعد یعنی پیر کو آپ انہیں میرے پاس لے آئیے گا، پھر ان کا ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں۔ تب تک میں ان کی میڈیسن چینج کر رہی ہوں۔
یہ اینٹی ڈپریشن میڈیسنس ہے، یہ استعمال کروائیے انہیں۔ ڈاکٹر نادی کی بات پر وہ سر ہلاتا اٹھا اور کچھ فاصلے پر سر جھکائے بیٹھی ہانیہ کو لے کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ٹھیک 2 دن بعد حسن ہانیہ کو لے کر پھر ڈاکٹر نادی کے پاس حاضر ہوا تھا۔ مسٹر حسن، آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں، اب ہمیں کچھ وقت درکار ہے اس علاج کے لیے، چند گھنٹے لگیں گے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ باہر ویٹ کرنا چاہتے ہیں یا جاب پر جانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نادی اجمل نے کچھ ضروری سامان میز پر رکھتے ہوئے حسن کو مشورہ دیا۔ وہ ششو بند میں مبتلا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد فیصلہ کرتے ہوئے اس نے سر اٹھایا۔ میں باہر ویٹنگ روم میں انتظار کر لوں گا، آپ کو جتنا وقت درکار ہے آپ لیجیے، لیکن میں ہانی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ قطعی لہجے میں کہا گیا تھا کہ اس کی زندگی میں وہی ایک لڑکی تھی جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ اسے قبل وہ کام کی دھن خود پر سوار کر کے اسے تنہائی کا عادی بنا چکا تھا، لیکن اب نہیں۔ اب اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا وقت تھا اور اسے ہر جگہ ہانی کے ساتھ ہی ہونا تھا۔ آل رائٹ، پھر آپ باہر چلے جائیے تاکہ میں اپنا کام شروع کر سکوں۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ سر ہلاتا اٹھا، ایک نظر برابر بیٹھی ہانیہ پر ڈالی جو کنفیوز سی اسے تک رہی تھی۔ ڈونٹ وری ہانی، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں باہر ہی ہوں۔ اس کے گال کو اسے ہلاتا ہوا وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ مسز ہانیہ، آپ اس چیئر پر آ جائیے۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل کے کہنے پر وہ اٹھی اور جھجکتی ہوئی مطلوبہ جگہ پر جا بیٹھی۔ ڈاکٹر نادیہ نے کمرے کی لائٹ آف کرتے ہوئے ٹیبل لیمپ آن کیا اور اس کی روشنی بھی کم کر دی۔ کمرے میں اب نیم اندھیرا تھا اور جس جگہ ہانیہ بیٹھی تھی وہاں روشنی بالکل کم تھی۔ اپنی آنکھیں بند کر لیجیے۔ ڈاکٹر نادیہ کے کہنے پر وہ ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا، دل میں طرح طرح کے خدشات ابھر رہے تھے۔ چند لمحوں بعد ہی اسے لگا اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے، دماغ جیسے سن ہو رہا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے اس کا ذہن گہری نیند میں ڈوبتا جا رہا ہو۔ تاریکی ہی تاریکی تھی، ہر طرف۔ کہیں دور سے ڈاکٹر نادیہ اجمل کی آواز سنائی دے رہی تھی، اپنے بارے میں بتائیں، شروع سے سب۔ ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر اب تک جو باتیں، جو واقعات اور جتنی بھی یادیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں وہ سب بیان کریں۔ ٹیپ ریکارڈر آن کرتے ہوئے ڈاکٹر نادیہ اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، ظلمی میری جان، اور ظلمی میری جان تیرے قدموں کے نیچے آ گئی۔ 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ وہ چلتی کودتی اور بلند آواز سے گنگناتی ہوئی اپنے تایا جی کے گھر میں داخل ہوئی، اپنی ہی مستیوں میں گم۔ اس کی نگاہ لان میں پودوں کو پانی دیتے حسن پر نہیں پڑی تھی۔ تبھی وہ مگن سی گیٹ سے گزرتی اندر کی جانب بڑھ رہی تھی جب حسن کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ اوئے، کبھی میرا پیچھے چھوڑ بھی دیا کرو، نہا دھو کے میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہو کسی ڈائن کی طرح۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دباتی شرارتی لہجے میں کہتا، جان بوجھ کر اسے چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آواز پر ہانیہ کے قدم بے ساختہ رکے۔ وہ ایڑیوں کے بل گھومی، کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے اور آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کب تمہارا پیچھا کیا ہے؟ کھا جانے والے انداز میں اسے مخاطب ہوتے ہوئے وہ کیاریاں پھلانگتی ہوئی اس تک پہنچی۔ ابھی تو کہا تم نے 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، مطلب میرے پیچھے ہی آئی ہو نا؟ وہ کندھے اچکا کر کہتا پودا کی طرف متوجہ ہو گیا جو پانی سے دھلنے کے باعث نکرے نکرے سے لگ رہے تھے۔ منہ دھو کر رکھو اپنا، کبھی آئینہ دیکھا ہے تم نے؟ میں اور تمہارے پیچھے آؤں؟ خوش فہمی اچھی بال رکھی ہے، میں صرف گانا گا رہی تھی۔ ایک ادا سے ترچھے ہوئے بال پیچھے جھٹکتے ہوئے وہ مغرور لہجے میں بولی۔ حسن نے دلچسپ نگاہوں سے اس کی ان جان لیوا اداؤں کو دیکھا تھا۔ ہاں، آپ کر دو بہانہ سونگ کا، لیکن تمہارے دل کی بات میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کا لہجہ مسکراتا ہوا سا تھا۔ بکواس نہیں کرو حسن، ایسا کچھ نہیں جیسے تم سمجھ رہے ہو، وہ منہ کے زاویہ بگاڑتے کہہ گئی۔ حد ادب گستاخ لڑکی، تم جانتی بھی ہو کہ کس سے بات کر رہی ہو؟ حسن نے روک جاڑنے کی ادنا سی کوشش کی جس کا ذرا برابر اثر نہ ہوا تھا ہانیہ پر۔ ہاں جانتی ہوں، ہے ایک دنیا جہاں کا نکما، آوارہ، بدماش، گنڈا اور موالی جو مجھ سے مخاطب ہونے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے ہر وقت۔ وہ بھی اب کی بات شرارت سے گویا ہوئی تھی۔ ایک چیز تو بتانے والی رہ ہی گئی، ماں بدولت خاصے ہینڈسم بھی ہے، وہ جتانے والے انداز میں کہتا بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے۔ اوہ، اس خوش گمانی میں کس نے مبتلا کیا آپ کو مسٹر حسن رضا؟ وہ تھوڑی تلی انگلی ٹکائے آنکھیں پٹپٹا کر پوچھنے لگی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ یہاں کیوں آئی ہو؟
کچھ شرم کر لو ہانی، جب دل چاہے دندناتی ہوئی اپنے ہونے والے سسرال پہنچ جاتی ہو۔ بندہ تھوڑا سا لحاظ کر لے، بشرے کی لڑکیوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے تمہیں۔ اور ملامت بھرے لہجے میں اسے شرمندہ کرنے کی سی اپنی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نہیں مانتی اس گھر کو سسرال، یہ میرے تایا جی اور تائی جی کا گھر ہے، جب چاہوں تب آؤں گی یہاں، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ وہ خام ٹھونک کر میدان میں اتر آئی تھی۔ بتاؤں کون ہوں میں؟ آنکھوں میں خاص چمک لیے شرارتی لہجے میں وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ اس کے اس انداز پر سٹ پٹا کر رہ گئی، تبھی فوراً نظریں چکا گئی تھی۔ بس اتنی ہی ہمت تھی میرا مقابلہ کرنے کی؟ وہ اب کہا لگا کر ہنس رہا تھا، ساتھ ہی مسکراتی نگاہوں سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دل میں سمانے لگا۔ جو لب کاٹتی کنفیوز سی کڑی تھی، بار بار نچلا لب دانتوں میں دبانے کے باعث گالوں کے ڈمپلز واضح ہو رہے تھے جو حسن کا ضبط آزمانے پر تلے تھے۔ تم نا ایک نمبر کے فضول انسان ہو، جاؤ میں بات نہیں کرتی تم سے، وہ مصنوعی پھرتی سے کہہ گئی۔ بالکل ٹھیک کہا ہانیہ آپی، بائی تو ہیں ہی فضول انسان، اور کبھی بات مت کیجیے گا ان سے۔ پکی والی ناراضگی آج سے آپ دونوں کی۔ اس سے پہلے کہ حسن کچھ بولتا لان میں آتے محسن نے ہانی کی بات کا جواب دیا۔ اوئے ڈفر، تو میرا بھائی ہے یا اس کا؟ حسن نے اسے زبردست گوری سے نوازا۔ 50-50، آدھا آپ کا آدھا بھائی کا، محسن نے سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے جواب دیا، جبکہ اس کے بعد پر ہانیہ اسے خوشمگی نگاہوں سے گورنے لگی۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ سالم نگلنے کا ارادہ ہے کیا؟ یقین کریں بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، مجھے کھانے کے بعد بھی آپ کی بھوک بالکل نہیں مٹے گی، اس لیے مجھ معصوم کو بخش دیں پلیز۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے جھکا کھڑا تھا۔ ہانیہ نے زور سے اس کے جڑے ہاتھوں پر ہاتھ مارا۔ یہ بابی کسے کہا تم نے؟ کتنی بار بولا ہے کہ بابی کہہ کر مت بلایا کرو، پہلے رشتے ختم ہو گئے ہیں کیا؟ آپ ہی کہا کرو مجھے آپ ہی، اور میں کیا آدم خور لگتی ہوں تمہیں جو انسانوں کو سالم نگل جاؤں گی؟ وہ قمیض کے دونوں بازو اوپر کرتے ہوئے توپا کا رخ اس کی طرف کر گئی۔ وہ نا کل وہی کہہ رہے تھے کہ آپ ڈائن ہیں، چڑیل ہیں، لوگوں کا خون پیتی ہیں۔ یقین نہیں تو خود پوچھ لیں ان سے۔ محسن نے کوئی راہ فرار نہ پا کر پھر اسے حسن کی طرف متوجہ کر دیا۔ حسن اسی بات پر سٹ پٹا کر رہ گیا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں حسن؟ میرے پیچھے میری برائیاں کرتے ہوئے میرے سامنے تو بڑے محبت کے راگ لاپتے ہو، پتہ چل گیا ہے کتنی محبت ہے تمہیں مجھ سے۔ وہ رونے والا منہ بناتی اسے سخت سست سنانے لگی۔ ارے ہانی، مذاق میں کہا تھا یار، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ حسن تو پریشان ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی بات پر جانتا تھا چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتی ہے وہ، اور پھر اسے منانا انتہائی مشکل کام ثابت ہوتا تھا۔ دفع ہو جا تم، وہ کہتی وہاں سے جانے کو مڑی۔ ہانیہ میری بات تو سنو یار، میں بوکھلاہٹ میں وہ ہانی کی جانب بڑھتے ہوئے یہ بول چکا تھا کہ اس کے ہاتھ میں پانی کا پائپ ہے، اور نادانستگی میں ہی پائپ کا رخ وہ ہانی کی جانب کر گیا، جس سے پانی کی تیز فوار ہانی کے پورے وجود کو بھگو گئی۔ اوہ! وہ بوکھلا کر پائپ ہاتھ سے پھینک گیا۔ ہانیہ جو ناراض سی جانے کو مڑی تھی، پانی سے بھیگنے کے بعد وہیں رک گئی، اور وہ پلٹ کر خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے آنکھوں سے قتل کر دے گی اسے، جبکہ صورتحال پر محسن کی بتیسی ہی اندر نہ جا رہی تھی۔ اپنی بے قابو ہوتی ہنسی اور حسن کی گوریوں پر اس نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت جانی۔ تم نے مجھے بھگو دیا؟ ہانیہ رونی صورت بنائے غصے اور بے بسی بھرے لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی۔ ایم سوری ہانی، قسم سے جان بوجھ کر نہیں کیا میں نے، بس بے خیالی میں ہی ہو گئے سب۔ حسن شرمندہ سا کہہ گیا۔ ایسی کی تیسی تمہاری سوری کی، اب بچے تم مجھے، آج تمہارا قتل ہوگا رہے گا، اور میری ہی ہاتھوں ہوگا تمہارا قتل، یاد رکھنا تم۔ وہ خطرناک تیور لیے اس کی جانب بڑھی، جبکہ حسن خطرہ محسوس کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اب پورے لان میں وہ آگے آگے تھا اور ہانی پیچھے پیچھے۔ اسے پکڑنے کی کوشش میں وہ ہاں کر رہ گئی، تبھی ایک جانب لگے جھولے پر بیٹھ کر گہری گہری سانس لینے لگی۔ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی مجھ سے، پھر سے کہہ رہا ہوں، آئی ایم سوری، ایکسیپٹ کر لو میری معافی۔ وہ اب پھر شرارت کے موڈ میں آ چکا تھا۔ نہیں کروں گی ایکسیپٹ، بالکل نہیں کروں گی، وہ چلائی۔ نہ کرو، مجھے کیا؟ اس میں تیرا گاٹا میرا کچھ نہیں جاتا۔ ہانیہ کو انگوٹھا دکھاتا دھیمے لہجے میں گنگناتے ہوئے وہ کندھے اچکا گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی جب تائی جی کی وہاں انٹری ہوئی۔ ہانیہ پتر، تیرے لیے پکوڑے بنائے ہیں میں نے گرم گرم،
साथ बड़ी मज़े की चाय भी तैयार है। आज़ा दोनों मिलकर पकौड़े खाएंगे। ताई जी पुरजोश अंदाज में इतला देती उस तक आई। फिर हानिया की हालत देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। हाय, ये क्या हालत बना रखी है हानि? क्या हुआ तुझे पुत्र? तू ठीक तो है ना? ताई जी उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर परेशानी से पूछने लगी। ताई जी, देख ले अपने सपूत की हरकतें। क्या हाल कर दिया है मेरा। इतना अच्छा ड्रेस था मेरा, आज पहली बार पहना था। सोचा अपनी प्यारी सी ताई अम्मा को दिखा कर आती हूँ, लेकिन ये जल कुकर है ना, इसे मेरा और आपका प्यार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। वो रोनी सूरत बनाई ताई अम्मा से चिपकी, उसकी शिकायत कर रही थी, जबकि हसन मुंह खोले उसकी इल्जाम तराशी सुन रहा था। हसन, ये क्या बगैरती है? कितनी बार कहा है तुझे कि मेरी बेटी को तंग मत किया कर। फिर कब पास आएगा तू? देख किसी दिन तेरी इन हरकतों की वजह से ना चितरौल हो जानी है तेरी मेरे हाथों से। मैं कहती हूँ बच के रह मुझसे। अम्मा हंसपे तो अगर जलाल में आ चुकी थी। अम्मा, मैंने क्या किया यार? ये चिचुंदर जानबूझकर आपको मेरे खिलाफ भड़काती है। मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन नादानस्तगी में हुआ है ये सब। मैं तो इसे मनाने की कोशिश कर रहा था। वो जिन चलाकर रह गया। ताई अम्मा, देखी क्या कह रहा है ये मुझे। छछूंदर बुलाए जाने पर वो ठनकी। छछूंदर किसे कहा तूने असल? और मुझे ये बता कि मनाने के लिए अगले बंदे को पानी डालकर भिगोना जरूरी होता है? ये नया असूल कहाँ से सीख लिया तूने? ताई अम्मा तो क्लास लेने के मूड में आ चुकी थी। भला उनसे कहाँ बर्दाश्त होती थी हानिया की उतरी सूरत। अरे कुछ नहीं अम्मा, जान छोड़े मेरी, और तुम मुझसे बात किया करो ना डायरेक्ट। ये अम्मा को क्यों बीच में लाती हो? वो उसे घूर कर बोला। मैं तो लाऊंगी, आफ्टर ऑल मेरी ताई अम्मा है। वो उसे डांट पड़वाकर ताई अम्मा के कंधों के गिर्द बाजू फैलाती ही लॉर्ड से उनके साथ मदद से कह गई, तुम्हें तो मैं सीधा करता हूँ, रुको जरा। वो इसे पकड़ने को आगे बढ़ा, जब ताई अम्मा की तेज गोली ने उसे रुकने पर मजबूर किया। साथ ही तनबीह भी सुना दी, हसन। और बस हसन की अकड़ उसका बदला लेने का जज्बा जहाँ की तरह बैठ गया। तुम्हें तो मैं देख लूंगा चिमटी, हाथ लगो मेरे तुम। मुंह पर हाथ फेर कर उसे वार्न करता हुआ वो वहां से चला गया। जाओ जाओ बड़े आए। हानिया ने हाथ झटकते गोया नाक से मक्खी उड़ाई, फिर ताई अम्मा के साथ अंदर की जाने बढ़ गई। अली बत्ता जाते जाते पीछे मुड़कर देखा तो हसन उसी की तरफ मतवज्जे था। हानिया ने उसे जुबान दिखाई और तेजी से अंदर दाखिल हो गई। पागल लड़की। हसन सर झटकता पौधों की कान चाट करने लगा, जबकि अब लबों पर दिल फरेब से मुस्कुराहट थी। हसन, वो दोनों इस वक्त डिनर करने बाहर आए थे। हानिया और हसन की शर्त लगी थी, जिसमें हसन हार चुका था और अब असूल के मुताबिक उसे डिनर करवाने बाहर लाया था। हाँ कहो। हसन ने प्लेट में चम्मच चलाते हुए उसे देखा, जो किसी गहरी सोच में गुम नजर आती थी। मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगे? वो आंस भरी नजरें उस पर जमाए पूछ रही थी। अरे यार, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरा ख्वाब है। तुम कहकर तो देखो। हसन आंखों में खूबसूरत जज्बात लिए उसे देखने लगा। चंद लम्हों के लिए खाना छोड़कर वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जह हो चुका था। हसन, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कोई जिन देखूं, कोई भूत, कोई गैर इंसानी मखलूक। मुझे जुनून है ऐसी किसी चीज़ से मिलने का। लोग पता नहीं क्यों इतना डरते हैं इन चीज़ों से। मैं ना उनका सामना करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसी मखलूक को अपने सामने पाकर इंसान की क्या कैफियत होती है, उसके क्या जज्बात होते हैं, वो क्या महसूस करता है। मेरे दिल चाहता है कि मैं रात के वक्त किसी पुरानी सी हवेली में जाऊँ, खंडर नुमा हवेली में, जहाँ जिन भूत का साया हो, या किसी वीरान और पुराने कब्रिस्तान में। वहाँ जाकर मैं इन जन्नात से बात करूँ, उनसे पूछूं कि उनकी लाइफ कैसी होती है, वो लोग कैसे रहते हैं अपनी दुनिया में, क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो मगन से पुरजोश अंदाज में उसे बता रही थी कि जबकि हसन आंखें फाड़े टुकर टुकर उसकी शक्ल देख रहा था। बस बस लड़की, हकीकत की दुनिया में वापस आ जाओ। कमरे में एक जरा सी कुर्सी हिलने पर तो तुम जैसी लड़कियों की जान लबों पर आ जाती है। और मैडम चली है भूतों को मुलाकात का शरफ बख्शने। किसी दिन कोई भूत सच में सामने आ गया ना, तो इसके बाद तुम जिंदा नहीं बचोगी। हार्ट अटैक हो जाना है तुम्हें, और मरने के बाद खुद भी भूत बनकर भटकती आत्मा की तरह इधर उधर घूमती फिरोगी। मोहतरमा को नया शौक चढ़ाया है भूतों पर रिसर्च करने का। कुछ देर कबल जो रोमांटिक मूड था, हसन का हानिया इसका सारा मूड उगारत कर गई थी। वो समझा था कोई प्यारी सी रोमांटिक सी फरमाइश करेगी वो हसन से,
یا کچھ مانگے گی اس سے، کوئی گفٹ یا کوئی ڈریس؟ لیکن نہیں جی، اسے تو بس ثبوتوں سے ملنا تھا، یا ایسا کوئی بندہ چاہیے تھا اسے جو اس ثبوتوں کے ٹاپک پر بنا رکے لگاتار گفتگو کرتا جائے۔ اور حسن کو اس کی یہ بے تکی اور فضول باتیں قطعی پسند نہ تھی۔ حسن پلیز نا، دیکھو ویسے اماں اور بابا جان کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے مجھے رات کے وقت قبرستان جانے کی، لیکن اگر تم میرے ساتھ ہوگے تو چھپتے چھپاتے چلے جائیں گے نا۔ صرف ایک رات کی تو بات ہے، مجھے بس یہ دیکھنے کی کیا واقعی رات کے وقت قبرستان میں روحیں بھٹکتی ہیں۔ بس ایک رات تو میرے ساتھ قبرستان چلے جانا، اس کے بعد پھر کبھی نہیں کہوں گی، پکا پرومس۔ وہ منتیں کرنے پر اتر آئی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہانی؟ یہ کیسی انوکھی خواہشات ہے تمہاری؟ مجھے جوتے پڑوانے کا ارادہ ہے کیا؟ رات کے وقت تمہیں لے کر قبرستان چلا جاؤں، اور اگر کوئی دیکھ لے تو کیا کہے گا؟ اور پھر کیا گارنٹی ہے کہ اس ایک رات میں تمہیں ضرور بھوت مل جائیں گے؟ اور اگر بھوت مل بھی گیا تو تمہیں کیا لگتا ہے تم سے ملنے کے بعد اور تمہیں اپنا انٹرویو دینے کے بعد وہ سر جھکا کر ادب سے تمہیں کہے گا کہ محترمہ ہانیہ صاحب، اب آپ اپنے ایک عدد منگیتر کے ساتھ اپنی گھر واپس جا سکتی ہیں؟ ارے کچا چبا جائے گا وہ ہم دونوں کو، اور ہماری لاش تک نہیں ملنی گھر والوں کو۔ بڑی آئی جن سے جاری ہے۔